السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو محفوظ قارب فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی کچھ کہہ دے، کوئی ذہنی اذیت پہنچائے یا کوئی ایسی سخت بات کہہ دے جو ایک خنجر کی طرح ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، تو ہم پھر اس بات کو بھولتے نہیں ہیں، اور اس بات کو بنیاد بنا کر نہ صرف ہم اس کا پرچار بہت عرصے تک کرتے رہتے ہیں، شاید ساری زندگی، بلکہ خود بھی تکلیف میں، اذیت میں رہتے ہیں اور اپنا بلڈ پریشر ہائی رکھتے ہیں، اور یقیناً جب کوئی بات بری ہمارے دماغ میں رہ جائے گی تو پھر وہ ہمیں تکلیف دے گی۔ ہم اس کو بیان کریں گے تب بھی ہمیں تکلیف ہوگی، تو اس سے روحانی طور پر بڑا ایک نقصان ہوتا ہے، اور پھر وہ نقصان ہمارے جسم کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں کی شکل میں۔ دوستو، بڑی پرانی بات ہے، ایک درویش اپنے چیلوں کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، آگے ایک دریا آ گیا، اور دریا بہت چڑھا ہوا تھا۔ درویش بڑے تگڑے تھے، اور ان کے جو چیلے تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک بڑی خوبصورت لہیم شہیم ایک خاتون آئیں، اور اس نے کہا کوئی اللہ کا بندہ مجھے دریا پار کروائے گا؟ تو درویش نے بغیر اس عورت کی طرف دیکھے اٹھایا، کندھے پہ اس کو ڈالا اور دریا پار کر گئے۔ چیلے پیچھے آ گئے، اس درویش نے اس کو جا کے اتارا، اور اتارنے کے بعد آگے چل پڑے۔ چیلے ساتھ چلتے رہے، کو 15 دن تک وہ سفر جاری رہا جنگل کے اندر۔ تو ایک روز رات کا وقت تھا، تو ایک چیلا درویش کے پاس آیا، اور اس نے آگے کہا کہ سرکار ایک بات پوچھنی ہے۔ تو درویش نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا سرکار، وہ جو 15 دن پہلے آپ نے فلاں فلاں دریا کے کنارے سے ایک خاتون کو کندھے پر اٹھا کر اور وہ دریا پار کروایا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتے سرکار، اس خاتون کا لمس کیسا تھا؟ اس کی خوبصورتی کیسی تھی؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ تو درویش نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ یار، جس کو میں 15 دن پہلے دریا کے پار اتار آیا تھا، تم اب تک اس کو اپنے دماغ پر سوار کر کے پھر رہے ہو۔ تو دوستو، ایسے ہی مجھ جیسے کچھ ناہنجار لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات ہو جائے تو اس کو پھر ساری زندگی لکیر کی طرح پیٹتے رہتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو میں پھر گزارش کروں گا کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے چلا جا سکتا ہے، ماضی کی تلخیوں کو لے کر آپ آگے کبھی نہیں چل سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن ہمیشہ تکلیف کا شکار رہے گا۔ جس شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا، اگر آپ کو معاف کر کے آگے نہیں جائیں گے اور یاد رکھیں گے اس بات کو، تو پھر تو آپ ایک لمبی گنتی بنائیں گے، اور لوگوں کے نام اس رجسٹر میں لکھتے جائیں گے، اس دفتر میں، اور پھر وہ شکایات کا جو دفتر ہے وہ اٹھا کر کندھے پہ اور بوجھ آپ چلیں گے۔ اور اگر آپ نے لمبا سفر کرنا تو پھر بوجھ اٹھا کر تو چل نہیں سکتے آپ نے دوستوں کبھی اگر فوجیوں کو دیکھا ہو، یہ جب چھوٹا سفر ہوتا ہے، چھوٹا راستہ ہو، 2 4 5 7 کلومیٹر ہو نا، تو یہ کافی سامان اٹھا کے چلتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو کہیں سیاچین کی طرف جانا اور بہت اوپر چڑھنا ہو، اور سنگلاخ چٹانوں سے اور صحراؤں سے گزر کے سنگلاخ چٹانوں کی چوٹیوں پر جانا ہو جہاں برفیں بھی پڑی ہوتی ہیں، تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم سامان اٹھا کر چلیں، تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اور زیادہ سامان اٹھائیں گے، تھک جائیں گے، بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں برف باری بھی ہو رہی ہوتی ہے، پیر پھسل سکتا ہے۔ تو دوستو، زندگی بھی ایسی ہی ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے، اور آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ نے ٹاپ آف دا روک جانا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہے جہاں برف ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایک ایسا جو ہے وہ لباس پہنیں کہ جو جلدی پھٹ نہ جائے، یا وہاں سے کوئی جانور یا کوئی کیڑا داخل ہو کے آپ کو کاٹ نہ لے، اور بہت زیادہ بوجھ مت اٹھائیں، اور چلتے چلے جائیں، اور اللہ کا نام لے کے اور منزل کو آپ پالیں گے۔ لیکن
اگر ہم بوجھ اٹھائیں گے لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کے تانوں کا، لوگوں کی غلطیوں کا اپنے ذہن پہ اور اپنے کندھوں پہ، تو پھر بابا جی اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ کدورتوں اور نفرتوں کے بوجھ اٹھا کے مت چلو، بندہ اس طرح سے تھک جاتا ہے اور منزل پہ نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کدورتیں بھلا کے، نفرتیں بھلا کے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حسین زندگی کو، اس خوبصورت کائنات کو انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ابھی میں داخل ہوا تو پارک میں ایک کوا ایک ڈبے کو نوچ رہا تھا۔ وہ جو ڈبہ آج کل آ گیا نا، اس کے اندر برگر ہوتے ہیں، ڈھکن سا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو ٹریک کے اوپر نوچ رہا تھا اور وہ گند پھیلا رہا تھا۔ میں نے وہاں سے اٹھایا اور اس کو جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ تو وہاں سے میرے ذہن میں خیال آیا، تو میں نے سوچا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آج پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو میں صاف ستھرا ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے، غسل کر کے، نہا کے، اور بڑی اچھی سی خوشبو لگا کے، جو میں صاف ستھری جرابیں اور جوتے پہن کے میں کہیں جاتا ہوں، تو یہ تو صفائی ہوگی ظاہری۔ اس ظاہری صفائی کا ایمان سے تعلق مجھے یوں سمجھ آیا کہ نہیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ اندر کی صفائی، من کی صفائی، دماغ کی صفائی۔ اللہ تعالیٰ وہ صفائی کرنے کی مجھے توفیق دے۔ اور بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جن کے ہاتھ، جن مزدوروں کے ہاتھ گندے ہوں نا، وہ اندر سے بڑے صاف ہوتے ہیں۔ تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو ظاہری طور پہ تو بڑا صاف ستھرا ہے باہر سے، لیکن اس کا من بڑا گندا ہے اور میلا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ذہن میں رکھ کے پھرتا رہتا ہے، ان کو دہراتا رہتا ہے، اور تکلیف میں خود بھی مبتلا رہتا ہے اور لوگوں کو بھی مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صفائی نصف ایمان ہے والی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے راحتیں، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔